السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ موجودہ حکومت یعنی عمران حکومت کے جھوٹے دعوے، نعرے، وعدے اور عوام کو جھوٹی امیدیں دلاتے 3 سال کے قریب کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن بے روزگاری اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اسی مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری، بجلی، گیس کے بڑھتے ہوئے بلوں سے تنگ عوام نے آج راولپنڈی میں اس نالائق حکومت کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کو احتجاج کی ایک کال دی تھی۔ اسی سلسلے میں مسلم لیگ نون نے راولپنڈی میں بھرپور احتجاج کیا۔ آسمانوں سے باتیں کرتی اور عوام کی برداشت سے باہر ہوتی مہنگائی جو عمران حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مہنگائی، کرپشن، نااہلی اور بے روزگاری کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون نے پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پی ڈی ایم کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کی اپیل پر مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی کال پر مسلم لیگ نون راولپنڈی کے مقامی قیادت نے پنڈی کے معروف علاقے بندی میں پرامن احتجاج کا مظاہرہ کیا، جس میں مرکزی رہنما سابق ایم این اے اور ڈویژنل صدر ملک ابرار احمد، سابق ایم این ایز میں حاجی پرویز خان، ملک شکیل اعوان، مسلم لیگ نون ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈرز میں سردار طارق خان، سجاد خان، بیرسٹر دانیال چودھری، راولپنڈی کے سابق میئر سردار نسیم خان، راولپنڈی کے سابق ایم پی ایز میں ضیاء اللہ شاہ، پیر زادہ، راحت مسعود قدوسی، ان کے علاوہ جاوید انور مغل، شیخ ارشد، طارق جدون، راجہ سعد ضیاء، مرزا منصور بیگ، مقبول احمد خان، دیگر مسلم لیگی عہدیداران اور معززین علاقہ نے مظاہرے میں بھرپور شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ بے روزگاری اور مہنگائی سے تنگ عوام نے ہاتھوں میں روٹیاں اٹھا کے سوکار وزیر اعظم کو غیرت دلائی اور کہا کہ خدارا اور کچھ نہیں کر سکتے، مہنگائی تو کم کرو۔ مسلم لیگ نون راولپنڈی کی مرکزی قیادت کی کال پر آج جو احتجاج ہوا اس میں ملک ابرار صاحب نے فرمایا، یہ آج کا جو احتجاج تھا یہ کرپٹ اور نالائق اور جو ایک ٹولہ سلیکٹڈ بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف تھا، اور یہ جو احتجاج تھا پی ڈی ایم کی طرف سے اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی طرف سے مہنگائی کے خلاف تھا، جو آج غریب مہنگائی میں پس رہا ہے، جس میں آپ ہر چیز کو دیکھ لیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں آج وہ اتنی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں کہ ایک گھر کا چولہا جو ہے وہ 2 وقت جلتا نہیں، اور جس میں پورا گھرانہ پریشان ہے، اور حکومت جو ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے جو لوٹے ہیں انہیں راضی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ سارا معاملہ عوام کا ہے۔ جو ضمنی الیکشن ہوئے عوام ان سے ناراض ہے اور انہیں ہر جگہ سے شکست ہوئی ہے، اور الحمدللہ قومی اسمبلی میں انہیں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یسر رضا گیلانی سے بھی شکست ہوئی ہے۔ اگر انہیں اخلاقی ضرورت ہوتی تو وہ استعفیٰ دے جاتے، لیکن انہوں نے ڈھیٹ پن کی حد کر دی۔ میں آج بھی آج اس جو ہمارا احتجاج راولپنڈی شہر میں ہو رہا ہے مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور اس کرپٹ حکومت کے خلاف، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ میں اخلاقی ضرورت ہے تو آپ ایوان کو چھوڑ دیں، گھر جائیں، اور اس ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر بہتری آ سکے۔ بہتری آئے گی سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز، سی ڈی کے صدر جنرل سیکرٹری اور ساتھیوں کا، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز راج، یوتھ ونگ کے جتنے ہمارے بھائی ہیں، سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے، ایم ایس ایف کے نوجوان ہیں، ایک ایک بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بھرپور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے میئر سردار نسیم صاحب نے فرمایا، صدر رانا ثناء اللہ صاحب کی کال پر مسلم لیگ نون راولپنڈی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا بنی چوک پہ، جامع مسجد روڈ پہ، جس میں بڑی تعداد میں مشہور کارکنوں نے شرکت کی،
اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور ہمارے تمام یونیورسٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین اور مسلم کارکنوں نے شرکت کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے عوام کا جو جسم سے روح کا رشتہ ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس میٹنگ میں ہم نے 26 مارچ کے جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی ہم نے جائزہ دیا، انتظامات کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب لانگ مارچ راولپنڈی اسلام آباد میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی اور اسلام آباد کے عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس میں شرکت کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جناب شاید حقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، مصدق ملک صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ہماری چھوٹی بہن مریم اور زیب کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی کی ہم اس کی بہت اور مذمت کرتے ہیں اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو مسلم لیگ کارکن عید کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نعروں کا سلسلہ جاری رہا، عوام سڑکوں پہ بھرپور احتجاج کرتی رہی اور یہ سلسلہ اب 26 مارچ کی لانگ مارچ تک جاری رہے گا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکرز کام بھائی یہاں احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو بدنظمی، جو بری زبان، جو بری حرکتیں اس قوم کے بچوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عمران خان سکھا رہے ہیں، یہ آگے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس بیانیے کو، اس گندی زبان کو ہم تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز، یوتھ ونگ اور جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسی سیاست، ایسی بری سیاست کو نہ کل ہر سیاست کا ایسا ہونا چاہیے تھا نہ آگے آنے والے وقت۔ پنجاب کے تمام علاقوں میں آج سے تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یہ احتجاجی ریلیوں، جلسوں، جلوسوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور نالائق، نااہل اور کرپٹ ٹولے سے جان چھڑائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔